سلیم کھوکر 71 یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم دوستو۔ یہ جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے لاہور اسلام آباد موٹر وے پر، یہ دل خراش واقعہ جس پہ تمام عالم اسلام کے، پاکستان کے دل غمزدہ ہیں کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسے واقعے کا ہونا اور ایسے واقعات کا مسلسل ہونا باعث شرمندگی ہے، باعث ندامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کے حال پہ رحم کرے، ان کی مدد فرمائے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اور ان ظالم، جابر، بد کردار، غلیظ افراد کو عبرتناک سزا ملے کہ وہ دوسروں کے لیے، ایسے مجرموں کے لیے عبرتناک سزا جب ملے تو وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ جب تک کسی ملک میں سزا اور جزا کا نظام بہتر نہیں ہوتا، وہاں کے معاملات بہتر نہیں ہوتے۔ ٹی وی پہ ابھی نیوز چل رہی تھی کہ جو حالیہ موٹر وے، لاہور موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا ہے کہ اس کا مرکزی مجرم پکڑا گیا ہے اور ڈی این اے جو ٹیسٹ جو ہے نا وہ بھی میچ کر گیا ہے۔ تو دوستو، اس کی تحقیقات میں مزید یہ پتہ چلا ہے کہ وہ عادی مجرم ہے اور 2013 میں بھاول نگر میں ماں بیٹی کے ساتھ بھی یہ ظلم کر چکا ہے۔ تو دوستو، شرمندگی کی بات تو یہی ہے نا کہ 2013 میں اس نے یہ کیا اور آج اب پھر اسے یہ موقع ملا۔ تو یہ کن کی وجہ سے موقع ملا؟ یہ اس وجہ سے موقع ملا کہ یہاں سزا اور جزا کا نظام نہیں ہے۔ کوئی کچھ بولتا ہے تو پھر لوگ بولتے ہیں کہ یہاں چاچے مامے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات تو یہ ہے نا کہ کون اپنا کام درست کر رہا ہے۔ یہ پاکستان 20 لاکھ سے زائد قربانیوں اور آج تک قربانیاں دی جا رہی ہیں، حاصل کیا ہے آزادی کے لیے۔ آج میجر عزیز بھٹی شہید 1965 کی جنگ میں اس پاکستان کی آزادی اور سالمیت کے لیے اپنی جان قربان کی، اور بے شمار فوجیوں نے، اور آج تک اس ملک کی سالمیت کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سالمیت کے لیے قربانی دیے جا رہے ہیں۔ اور دیگر شعبوں سے منسلک افراد، عوام الناس، افسران، پولیس اور دیگر محکموں کے افراد اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ 5 انگلی میں صرف شہادت کی انگلی ایک ہی ہوتی ہے، اسی پہ سارا انحصار ہو رہا ہے۔ ہمیں جب تک پورا پنجہ درست نہیں ہوگا، ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم ان قربانیوں کی لاج رکھ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں؟ کیا ان کی قربانیاں یوں ہی رائے گا جائیں گی؟ رائے گا تو جا رہی ہیں نا، جب اس ملک میں جزا اور سزا کا نظام درست نہیں ہے۔ ابھی لوگ بات کر رہے تھے، وزراء، مشیر، دانشور یہ اکثر بات کرتے ہیں، جب سے وہ سنبھالا میں سنتا ہوا آیا ہوں کہ قانون سخت ہونا چاہیے، مزید قانون بننے چاہیے۔ قانون جتنا بھی سخت کر دیں، جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی نام نہیں لیتا ہوں میں، ابھی وہ اس مجرم جو پکڑا گیا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ لیڈیز تھی وہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، کیونکہ یہ ہدایت والی بات ہے، ملنے والی ہدایت والی بات نہیں ہے کہ کسی کے شخص کو ذہنی مریض قرار دے دینا ہے۔ آپ یورپ میں جا کے پتہ کریں ذہنی مریض کہتے کسے ہیں۔ وہاں نارمل حالت سے حد کراس کرنے والوں کو ذہنی مریض کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی آفیسر اگر اس کی لہجے میں شدت آ گئی ہے تو اسے اس محکمے سے لیٹر مل جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور چیک اپ کرائیں۔ جب کلیئرنس سرٹیفکیٹ ملے تو آپ یہاں آنا، کسی بھی محکمے میں۔ تو اگر ذہنی مریض وہ ہے تو ذہنی مریض وہ نہیں ہے، ذہنی مریض تو یہ پورا معاشرہ ہے، جس معاشرے میں 2013 میں ایک مجرم نے جرم کیا ماں بیٹی کے ساتھ، اور پھر اس نے یہ 2020 میں یہ جو ہے نا دھڑلے سے، دیدہ دلیری سے، بے خوف و خطر ہو کے یہ جرم کیا۔ اور کیسا جرم کیا ہے کہ جس کی داستان بیان نہیں کر سکتے، لیکن ٹی وی پہ اور یوٹیوب
چینلوں پہ اور دیگر ذرائع سے یہ چل رہا ہے کہ اس کے بچوں کے سامنے ہماری بہن کے ساتھ یہ کیا ہے، تو ہمارے دل غمزدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے۔ کراچی میں، پاکستان کے دیگر شہروں میں اور دنیا بھر میں جہاں بھی ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ، کیونکہ سب ہماری بہن بیٹی ہیں، آدم علیہ السلام کے ذریعے ہماری سب بہن بیٹی ہیں، اللہ کے مخلوق اور بندے ہونے کی وجہ سے ہم تو سب ہماری بہن بیٹی ہیں، چاہے ان کا مذہب، خاندان، رنگ، نسل، زبان کوئی بھی ہو۔ مسلم ہیں ہی بہن بیٹی نہیں ہوتی، بلکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس سرزمین کے اوپر رہنے والے اشرف المخلوقات ہیں، تو یہ کیا رشتے نہیں ہیں؟ یہ بھی رشتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب رشتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ اسلام کے جو 5 ارکان بیان کیے، یہ کب بیان کیے؟ یہ آپ نے پہلے معاشرے کی اصلاح کی، معاشرے میں، وہ معاشرہ جس معاشرے میں لوگ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو سودا کر دیتے تھے، غریب اور کمزور کی کوئی اوقات نہیں تھی، اس معاشرے میں آپ تشریف لائے، اس معاشرے کی اصلاح کی۔ کس طرح؟ تلواروں سے، ڈنڈوں سے نہیں۔ آپ تو 6 سال کی عمر میں جو ہے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب پہلے انتقال فرما گئے تھے، اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا انتقال فرما گئے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ والدین اور دادا دادی کے بلبوتے پہ ہی آدمی مطلب ایک عام روٹین میں کوئی بھی بچہ پاورفل ہوتا ہے کسی بھی سوچ کے حوالے سے، لیکن جس کی والدین نہ ہوں، دادا دادی نہ ہوں، تو وہ بہت مخلوق الحال ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے محبوب نبی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہتی تھی۔ وہ صابر و شاکر، وہ اس معاشرے کے لوگوں نے جو اپنے والدین پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، اپنے سرداروں پہ، اپنے اس دور کے جو بھی لوگ ہوتے تھے ان پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے آپ کی پیار، محبت، خلوص، خدمات اور مہربانیوں کی وجہ سے آپ کو اس معاشرے نے، اس بگڑے ہوئے معاشرے نے آپ کو صادق الامین کہا، جس میں آپ نے کسی کو قرآن کی آیت نہیں سنائی، کسی کو یہ نہیں کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ وہی آتی ہے، نماز، قرآن، کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہ حکم نہیں آیا تھا۔ وہ حکم تو 40 سال کے بعد آیا، جب حکم آیا تو آپ نے حکم دیا، لیکن اس سے پہلے معاشرے کی اصلاح کی۔ تو دوستو، یہ معاشرہ پیار، محبت، خلوص، خدمات کے ذریعے سدھرے گا، اور اس معاشرے کو جو عورت کا مقام، لوگ کہتے ہیں اسلام میں شدت پسندی ہے، اسلام میں شدت پسندی نہیں ہے، اسلام تو وہ مذہب ہے، کیونکہ دیگر انبیاء کرام جو بات کرتے تھے وہ تمام باتیں اور مزید جو باتیں تھی قیامت تک کی، وہ سب باتیں اس قرآن پاک میں آئی۔ تو اسلام کچھ الگ نہیں ہے، ان باقی مذہب کو سمیٹ کر، ان کا مجموعہ بنا کر، اور جو قیامت تک کے معاملات ہیں ان میں جمع کر کے یہ جیسے ایک قانون آتا ہے تو پچھلا قانون منسوخ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ اب جب اسلام آیا تو پچھلے مذاہب، مطلب یہ کہ ان کا ایک وقت تھا اور اب قیامت تک یہی مذہب رہے گا۔ تو اس مذہب میں کوئی شدت پسندی، کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ وہ مذہب اسلام ہے جن کے مطلب ہمارے پیارے آقا نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفقت و محبت، پیار محبت سے اس معاشرے کو وہ احساس دلایا کہ وہ معاشرہ جو اپنی ماں بہنوں کا سودا کر دیا کرتا تھا، وہ پھر ان کی تکریم کرنے کے لگا، عزت کرنے لگا، کمزوروں کو عزت ملی۔ جانوروں کے ساتھ اتنا بدترین سلوک ہوتا تھا کہ کھڑے کھڑے زندہ جانوروں کے گوشت نکال لیتے تھے اور واہ واہ کرتے تھے، ٹھٹھا مارتے تھے، ان کا خون بہتا تھا، خوش ہوتے تھے۔ ان کو احساس دلایا، جانوروں کے ساتھ شفقت برتی، جانوروں کو ان کا حق دلایا، ان کو احساس دلایا کہ یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کو اگر تم سزا مطلب تکلیف دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں حساب لے گا، اس کی سزا دے گا۔ اور انہوں نے، آپ نے پیار سے سمجھایا، انہوں نے سمجھا۔ تو دوستو، یہ اسلام ہی ہے جس نے ایک یعنی کہ بے قدر عورت کو اس معاشرے میں عزت دلوائی، اس معاشرے کو بتائی ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بیوی ہے، مطلب کسی بھی رشتے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بہن تو ہے، اگر ماں نہیں ہے بہن تو ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ ہمیں ہر کسی کو اپنی بہن کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور نہیں بھی دیکھیں گے تو وہ بہن ہی ہے۔ تو یہ سوچ لیں کہ ہم اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی بہن کو ہی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کے رشتے سے وہ ہماری بہن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جد امجد ہیں، یہ تمام اشرف آدم، یہ تمام انسانوں کے ماں باپ ہیں اس رشتے سے۔ پھر ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر ہم مسلمان ہیں یا کسی بھی مذہب میں، تو کسی بھی مذہب میں کسی کے ظلم و زیادتی کا اختیار نہیں دیا گیا، کہ کھلی چھوٹ نہیں دی گئی، ہر مذہب میں سزا و جزا کا نظام ہے۔ تو دوستو،
قانون جتنے بھی بنا لیں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. 3 گھنٹے میں نہیں تو 3 دن میں، 3 دن میں نہیں تو 30 دن میں تو کر دیں. یہاں تو 30 سال ہو جاتے ہیں. جیسے دیکھو نا 2013 میں اس نے جرم کیا اور وہ چھوٹ گیا، اور 2020 میں ہی جرم کیا. کراچی سے لے کر خیبر تک روز جرم ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ. کسی مجرم کو اگر سزا، اسلام نہیں کہتا آپ شدت پسندی نہیں ہے، لوگ جذبات میں کہتے ہیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں. آپ اپنے قانون کے مطابق اس کو سزا تو دیں. جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر اس کو حاصل کیا گیا تھا. لوگ آج تک جو قربانی دے رہے ہیں اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، بقا کے لیے دے رہے ہیں، ترقی و خوشحالی کے لیے دے رہے ہیں. کیا ترقی خوشحالی اگر ہو رہی ہے؟ اس کے بعد چائنا اس کے بعد آزاد ہوا تھا، دیگر ملک اس کے بعد آزاد ہوئے تھے. آج دیکھیں چائنا سپر طاقت بنا ہوا ہے اور پاکستان کہاں ہے. تو یہ خوشحالی آ رہی ہے. تو ان قربانیوں کی قدر کریں. ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. ہمیں کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے، بلکہ جس نے اب کوتاہی کی ہے وہ اپنی کوتاہی کا ازالہ کرے، اپنے منصب کو پہچانے کہ ہر آدمی کو اللہ کا جواب دینا ہے. ہر آدمی کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، وہ اس کو اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی سے جواب لے گا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب میں ہو، کوئی بھی خاندان میں ہو، کوئی بھی منصب پہ ہو. دنیا میں لمترانی کر کے، بلند بانگ دعوے کر کے، اپنے طاقت کے بلبوتے پہ کسی کو ہم دبا لیں گے، لیکن اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے. ایک دن مرنا ہے. جو دنیا میں آیا ہے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، انبیاء اور رسول چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ مقرب بندے تھے، وہ پردہ فرما گئے. ان کے اصحاب پردہ فرما گئے. جلیل القدر علماء مشائخ وہ پردہ فرما گئے. ہماری مطلب ہے کہ ہم کو بھی جانا ہے. تو جب جانا ہے تو اس نام اعمال کی فکر کریں جس کے ذریعے ہمارا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں، اچھے کی امید رکھیں، نا امیدی نہ پھیلائیں، نا امیدی کی سب بات نہ کریں. نا امیدی کفر ہے. اللہ پہ جو بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی نا امیدی کی بات نہیں کرتا ہے. معاشرہ کبھی بھی سنور سکتا ہے صرف کوشش سے، تھوڑی سی کوشش سے، پیار محبت خلوص خدمت کے ذریعے. اور مجرم کو سزا دینی چاہیے. اور یہ کیا بات ہوئی کہ وہ ذہنی مریض ہے؟ ذہنی مریض تو ہر وہ شخص ہے جو اپنا کام پورا نہیں کر رہا ہے. یہ نہ بولیں. یہ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ جہاں چاہتے ہیں مطلب رعایت دلانا تو اس کو کہتے ہیں ذہنی مریض ہے. ذہنی مریض کیا ہوتا ہے؟ مجرم کو جب تک سزا نہیں ملے گی، جب تک کسی کو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو انصاف نہیں ملے گا، تو معاشرے میں استحکام کیسے آئے گا؟ امن کیسے آئے گا؟ ظالم جب تک بے خوف رہیں گے، جب تک انہیں سزا نہیں ملے گی. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں ایمان سلامتی عطا فرمائے اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر کسی کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنا منصب پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر کار خیر میں اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی تمام فیملی اور تمام یوٹیوبر فیملی کی طرف سے پرزور احتجاج کرتا ہوں کہ یہ ظلم ہے اور اب اس ظلم کو بند ہونا چاہیے. بس کر دو، بس اب اس ظلم کو بند ہونا چاہیے. ہمارے جو بہن بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم برپیت ہو رہی ہے پاکستان اور دیگر ممالک میں، کشمیر میں، فلسطین میں اور جہاں بھی کہیں بھی، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، ظلم ہوتا ہے. اور اسلام نے کہیں اجازت نہیں دی کہ غیر مسلم ہے یا کوئی بھی ہے ظلم ہے. یہ اسلام ہی ہے جس نے ظلم کو ظلم کہا ہے، چاہے اپنے کے ساتھ ہو یا پرائے کے ساتھ. اور اسلام ہی ہے جس نے پورا انصاف دیا ہے، چاہے اس میں مسلمان کو سزا ملے یا کسی غیر مسلم کو ملے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو غلطی ہماری معاف فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہماری مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.